भारत हमारे रेडार पर है और हम भारत के रेडार पर जंगी माहौल आपको ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। कसूर भारत का है जिसने तहकीक के बगैर एक वाक़े को बुनियाद बनाकर दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई और उसके बाद इंतहाई इक़दामात उठाते हुए अब इस हालत को नुक्ता जंग पर ले आया है। जंग एक संजीदा मामला है। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो फिर भरपूर जवाब आएगा। जवाब की कई किस्में डिस्कस हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। सूरत-ए-हाल कहाँ पर खड़ी है, हम जंग के कितने करीब हैं, जंग किस किस्म की हो सकती है, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं, हम हिंदुस्तान की इंटेंशन को, नीयत को कैसे देख रहे हैं, उनके किस बयान को संजीदगी से लें, किस बयान को संजीदगी से ना लें, उनकी सलाहियत को हम कैसे असेस कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल कैसा है। तफसील के साथ एक एक बात का जायज़ा लेंगे। आज वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। इनसे हम इन तमाम सवालात के जवाब लेंगे। ख्वाजा साहब, इस वक्त सूरत हाल जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं, हो सकता है अगले 8 घंटे में तब्दील हो जाए या 12 घंटे में तब्दील हो जाए, आपकी असेसमेंट क्या है कि हम कहाँ पे खड़े हैं? जंग के दहाने पे खड़े हैं, 2 स्टेप पीछे खड़े हैं, जंग लामहला आपको होती हुई नज़र आ रही है, या क्या आपकी असेसमेंट सूरत हाल की क्या है? देखिए, ये अगर कहा जाए कि पिछले 4-5 दिन में जो है वो जंग के जो पॉसिबिलिटी है वो कम हुई है, आई डोंट थिंक सो। ठीक, द सिचुएशन इज स्टिल द सेम। और जो इंडिया जो है वो तुला हुआ है किसी न किसी एडवेंचर के ऊपर, और उसकी वजूहात जो हैं मोस्टली पॉलिटिकल हैं। ठीक, वहाँ पे एक इलेक्शन है, वो फेस कर रहे हैं, और परहैप्स ये सारी के सारा ड्रामा उस इलेक्शन की वजह से हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने आज इसको पार्टली आइडेंटिफाई भी किया कि अंदरूनी मामला हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स तो चलो वो तो एक इंटरनेशनल बार क्रेडिबल वॉइस भी ऐड हो गई है, लेकिन जो उनकी अपनी जो सियासी पार्टियाँ जो हैं वो सारी की सारी बाकायदा जो है कवाली कर रही हैं कि ये सारा ड्रामा जो है इसने इलेक्शन के लिए किया है मोदी ने। आपने भी देखा होगा। जी, इनर डायनामिक्स है। तो इनर डायनामिक्स आपको लगता है कि ये ही इज इन ए कॉर्नर इन ए वेरी डेस्परेट सिचुएशन। ठीक, तो ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू वेज वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो। वो कल मेरी एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन है कि जिसमें ये वो उसको ये इल्ज़ाम लगे कि ये जो है जी इसने टेम्परेचर बड़े हाई करके तो उसके बाद, क्योंकि अपोजिशन तो स्पेयर नहीं करेगी उसको, क्योंकि बेसिकली तो लॉस ऑफ फेस है मोदी के लिए, वो एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। जहां पर वो ले गया मामला, इस वजह से आपके ख्याल में उसने ये सारा को किसी प्लान के तहत लॉन्च किया, उसके ऊपर आ जाते हैं कि वो प्लान आपको लगता क्या? तो आपको एक तो आपने अहम बात बताई कि सूरत हाल डिफ्यूज नहीं हुई, वहीं पर खड़ी है, और अंदरूनी तौर पर जो उनका रेटरिक है, जो बड़ी बातें करते हैं, वो ऊपर चला गया है, ऑपोजिशन लत्ते ले, और वो अपने एक कॉर्नर में चला गया। ही इज डेस्परेट इज द वर्ड दैट यू यूज। अच्छा, अब यहाँ से हमें फिर सिनारियो डेवलप करना है, तो ये तो फिर अमन की तरफ आते हुए नज़र नहीं आती। किधर जा सकती है उस पर जाने से पहले इंटरनेशनल सिनारियो आपको कैसे लगता है? पहले ट्रंप की हमने स्टेटमेंट देखी, लेकिन आज स्टेट डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि रिस्पॉन्सिबल तरीके से उस मामले को सॉल्व करें। चीन का बयान भी हमारे सामने है, सऊदीज़ ने बात कर ली है, ईरान ने बात कर ली है। इंटरनेशनली आपको लगता है कुछ एक्टिविटी बड़ी है उसको डिफ्यूज़ करने को? बड़ी है। मैं समझता हूँ कि लोगों को इस बात का शदीद एहसास है कि ये 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, और ये एक सिचुएशन खुदा न खास्ता खुदा के हाथ से न निकल जाए। और जिन ममालिक के आपने नाम लिए, हमारा भी उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ है, और इंडिया का भी ताल्लुक़ जो है वो उनके साथ अच्छा है। तो उन लोगों ने सब ने हमसे भी राब्ता किया है, इनसे भी राब्ता किया है। अमेरिका का तो वाइस प्रेसिडेंट साहब वहाँ पे मौजूद थे जब ये सारा कुछ हुआ है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, वो जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ना, उनके ऊपर भी उन्होंने एक बड़ी प्रैग्मेटिक सी अप्रोच रखी हुई है। जो है वन कैन डिफर विद इट, डील कर लेंगे। तो इसलिए वो मेरा ख्याल है कि सेम एप्लीकेशन जो है ना वो यहाँ भी हो रही है इस सिचुएशन में, अमेरिका की तरफ से,
کہ دے آر ناٹ ٹیکنگ سائڈس کیونکہ وہ حد تو نہیں پہنچی ہوئی جو یوکرین میں جو پہنچی ہوئی ہے. چین جو ہے وہ میرا اپنا خیال ہے کہ چین کی بڑی ڈفرینٹ پوزیشن ہے باقی سے. چین کنفلکٹ میں وہ کشمیر کا حصہ ہے کہ ان کے پاس بھی ہے. سو دے آر ایکچولی یہ ساری جو کشمیر کا جو ایشو ہے اس میں چین بھی جو ہے ایک سٹیک ہولڈر ہے. ایک جو ناردن کشمیر ہے ہمارا تو زیادہ رولا ویلی کا نام جو ہے, لیکن ناردن ایکسائجن کا علاقہ جو ہے ان کے پاس ہے. بالکل اور دریا بھی سندھو ندی جو ہے ان سے بھی گزر کے آتی ہے, تبت سے آتی ہے یہ جو ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ چین کی پوزیشن جو ہے وہ بڑی ہمارے حق میں ہے یا نیوٹرل ہے یا کیا ہے؟ میں پاکستان کو جو ہے نا انہوں نے ہسٹوریکلی سپورٹ کیا ہے ویزاوی انڈیا. یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے, بلکہ آئی ووڈ سے کہ سم آف دا اپرچونیٹیز ور wasted by Pakistan, which were presented to us. I'll not mention it, which was presented to us by تو تاریخی تعلق رابطہ ہے ہمارے ساتھ, ان کی ظاہر ایک پلان کا حصہ بھی ہیں, اور ہمارا وہ جو ہم کہتے ہیں کہ سمندروں سے گہرا انہوں نے کہا ہے, انہوں نے یہ بات اپنی وانگ جی نے اپنی اس میں کہی ہے کہ وی آر آئرن فرینڈس, تو یہ سارے فریزز جو ہیں یہ چائنا کی فریزز ہیں. تو یہ ڈیفیوز کرنے میں وہ اپنا رابطہ تعلق استعمال کریں گے, یا اگر معاملات بڑھتے ہیں تو ڈیفیوز کرنے میں اپنا رابطہ تعلق جو ہے استعمال کریں گے. اپنا انفلوئنس جو ہے جو ڈائریکٹ ان کا ہمسائیگی کا انفلوئنس ہے, وہ ان کے بھی ہمسائے ہیں ہمارے بھی ہمسائے ہیں. تو میں نے اس لیے چین کا میں نے نام لیا. وہ میڈیا ہوتا ہے, انہوں نے کہا دیکھیں جی انہوں نے چین اور روس کا نام لیا, باقی کا نام نہیں لیا. حالانکہ باقیوں کا نام بھی میں نے لیے تھے, میں نے امریکہ اور برطانیہ کا نام, بلکہ برطانیہ کے ساتھ یہ بھی پاک لگائی تھی کہ یہ جھگڑا انہوں نے کروایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, واپس آئیے اس کے اوپر کہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. ہندوستان کی طرف سے 100 ممالک کے ساتھ رابطہ ہوا ہے, تو ہم جب رابطے میں ہیں تو وہ ڈیفیوز کروانے کے لیے ہیں یا اپنا پوائنٹ آف ویو بتانے کے لیے ہیں؟ کیونکہ ہندوستان جو رابطے میں ہے نمبر ون تو پوائنٹ آف ویو بتانے کے لیے, اس کی سچویشن جو ہے ہم ایکسپلین کرتے ہیں. ٹھیک, تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہمارا یہ بھی ہوگا کہ یہ سارے انٹرنل اپنی مجبوریوں کی وجہ سے مودی صاحب جو ہے یہ ڈرامہ رچایا ہوا ہے, تو آپ انٹرفیئر کر کے اس چیز کو جو ہے نا روکیں, ادروائز اس کے ایکسپینڈ ہونے کے یا پھیلاؤ کے جو ہے چانسز جو ہے نا وہ سارے خطے کے لیے جو ہے نا بڑے خطرے کا باعث بنے گی. لیکن ہمارا دوسرا ایم یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں اس طرف نہ جائیں اور اس کو ڈیفیوز ہی ہونا چاہیے. یا بالکل, وائی وڈ ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے. ایک بندہ جو ہے وہ اپنے الیکشن کے لیے اپنے ووٹوں کے لیے ایک ڈرامہ رچا رہا ہے, تو ہمیں اس ڈرامے کے جو ایفیکٹس ہیں یا جو موٹیو ہے یا اینڈ گیم جو ہے اس سے پریونٹ کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے جو ڈرامہ کر رہا ہے یہ سارا سکرپٹ ابھی اس کے ہاتھ میں ہے, وہ چاہے تو ڈیفیوز کر سکتا ہے, ہم تو ہی کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے آپ میرا اپنا خیال ہے کہ اس کے کلیم کی کریڈیبلٹی وہ نہیں رہی جو آج سے 4 یا 5 دن پہلے تھی. اس کے کلیم کی جو ہے جو اس کی سٹوری بنائی جو ہے اسکرپٹ جو اس نے دیا ہے, دیکھیں جہاں یہ واقعہ ہوا ہے 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہاں پہ تھانہ ہے, 10 منٹ کے اندر FIR بھی کٹ گئی وہاں پہ. یہ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے. تو اس صورتحال میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک انٹرنل پریشر میں ڈیفینیٹلی آ رہا ہے, اینڈ اٹ کین ورک بوتھ ویز. ہی کین بیکم ڈیسپریٹ اینڈ اسٹارٹ اے وار, or he could just let go the whole situation. So what would you put a wager on? مطلب کیا آپ کی assessment؟ ابھی تک تو جو ہے وہ وار ڈرفٹ ہے. ہاں بالکل, ڈرمز جو ہے نا وہ وار ڈرمز جو ہے نا. اچھا چلے, ڈیسپریٹ ہے, وار ڈرمز ہیں, اپنے ریٹرک کا حصہ بن گیا ہے, تو کس قسم کی وار انگیجمنٹ پاکستان کے ساتھ وہ چاہتا ہے؟ اپنی اسیسمنٹس کی میں بات کریں, پھر پاکستان کی طرف بھی آئیں. میرا نہیں خیال کہ وہ کسی آل آؤٹ اس پہ جائے گا. جو پچھلی دفعہ بھی انہوں نے جو واردات کی تھی وہ جہاز ہی بھیجا تھا نا, تو جہاز لمیٹڈ انکرجن جس کو کل کہہ سکیں کہ جی میں نے بڑا کارنامہ کیا, اس قسم کی کوئی جو ہے جس کے لیے اللہ کے فضل سے
ہم بالکل تیار ہیں. لائن آف کنٹرول ہے یا انٹرنیشنل بارڈر بھی ہے؟ لائن آف کنٹرول یہ میری ساری میں یہ لائن آف کنٹرول تک ہی کنٹین جو ہے رہے گا معاملہ جو ہے. اور لیکن تیاری ہماری مکمل ہے تو آپ بالکل وی آر کورنگ. ہمارے بالکل سارے کا سارا بارڈر جو ہے نا ہمارا کورڈ ہے. ٹھیک ہے. ہمارا پانی بھی کورڈ ہے, ہماری فضا بھی کورڈ ہے, ہماری زمین بھی کورڈ ہے اللہ کے فضل سے. سو چاہے انکرجن ہو یا زیادہ ایکسپینڈڈ کانفلکٹ ہو وی آر ریڈی. ہمارا رد عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ میں اسکائی نیوز سے آپ کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جو غلط وجوہات کی بنیاد کے اوپر مشہور ہو گیا, اس کے اوپر بھی ہم آئیں گے. لیکن جو آپ نے کور اس کے اندر بات کی جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ ایک ٹائٹل انہوں نے لگایا ہوا تھا کہ آل آؤٹ وار بھی ہو سکتی ہے. اب یہ پتہ نہیں آپ نے کہا یا نہیں کرا, کہ جب میں نے سنا اس میں یہ ڈسکرپشن تو نہیں تھی, لیکن ذرا تھم نیل واز دس. ہمارا رد عمل جب آئے گا تو ذرا ایسکلیشن پھر ہوگی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک لمیٹڈ کریں یا پھر اس کے بعد ہم بیٹھے رہیں, ہم نے جواب بھی دینا ہے, منہ توڑ جواب جس کو کہتے ہیں. تو ہمارا جواب کس قسم کا ہوگا؟ ٹٹ فور ٹیٹ ہوگا, میئرڈ ہوگا, یا پھر ہوگا کہ جی اس مرتبہ ہم بھی آپ کو صحیح سبق سکھائیں؟ نہیں دیکھیں جی, اگر انہوں نے یہ رسک لیا, یہ راستہ اپنایا, تو میرا خیال ہے پھر تو ہمیں اس کا جواب جو ہے منہ توڑ جو لفظ آپ نے استعمال کیا, بورنگ دا ورڈز فرام یو, بالکل جواب دینا چاہیے تاکہ وہ جو ہے ہی ڈزنٹ گیٹ اوے ود اٹ, کہ یہ پنگا لے کے 4 ووٹ بنا کے جو ہماری کاسٹ پہ, یہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. ان کو ہاتھ پہنچا کے آنا چاہیے گا. تو گھر تو ذرا اس کا اتنا دور نہیں ہے, لیکن وار کی سچویشن میں ذرا دور لگتا ہے. میں محاورتاً آپ کہہ رہے ہیں. تو جس سے مراد یہ ہے کہ ایسا سبق سکھائیں کہ اس کے بعد وہ دوبارہ یہ جسارت نہ کرے, ہمت نہ کرے. آپ دیکھیں کہ طلعت صاحب کہ یہ جب بھی یہ واقعات ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں ہندوستان میں الیکشن ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ واقعہ زیادہ تر جو ہے زیادہ تر میجورٹی, اوور میجورٹی جو ہے نا وہ بی جے پی کے ہوتے ہوئے. میں بھی تاریخ دیکھ رہا تھا, وہ عجیب و غریب قسم کا ایک ٹرینڈ ہے, بہت ٹرینڈ ہے اوور لاسٹ 2.5 decades, you know. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ تقریباً 2.25 بلین کی پاپولیشن ہے. اینڈ آئی وڈ گو ٹو اندر ایکسٹینٹ کہ ہم 1 2 3 4 5 6 ملک ہیں ایک سب کانٹیننٹ کے اندر. بھارت نے سب کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے, چاہے وہ مکتی بانی ہے یا LTT ہے یا طالبان تحریک طالبان ہے یا BLA ہے, ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا اس نے اسی قسم کی انگیجمنٹ رکھی.